بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں صحابہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی مہمان آتا تو ان کے پاس اگر کوئی چیز کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی تو وہ آگے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پیش کی جاتی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب معمول، حسب عادت جو ہے، انہوں نے ایک پیالہ لیا، طشت لیا، اس کے اندر شہد ڈال کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیا۔ اچانک سے اس شہد کے اندر ایک بال گرا ہوا تھا۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ پیالہ پہنچا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بال کو دیکھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو وہاں پر موجود تھے ان سے فرمایا کہ ہر ایک صحابی کے مطابق اور اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے ذوق کے مطابق اس پیالہ جو شہد کا ہے اور اس کے اندر جو بال گرا ہوا ہے اس کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک مومن کا دل اس طشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے اندر جو اس کا ایمان ہے، دل کے اندر جو ایمان ہے وہ شاہد سے زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور باری آ گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے اس پیالے کے بارے میں اور اس بال کے بارے میں جو اس پیالے کے اندر موجود ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، حکومت اس طشت سے، اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے اندر حکومت کرنا اس شاہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب باری آ گئی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک علم دین اس طشت سے زیادہ روشن ہے، اور علم دین سیکھنا شاہد سے زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب باری آئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک معزز مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ اس طشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ شاہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ان کو خوش کرنا، مہمانوں کو خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب آخر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کہ فاطمہ تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی ابا جان یہ میرا یہ خیال ہے۔ وہ فرماتی ہیں میرا علم، میرا دماغ، میرا دل یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے، عورت کے حق میں یہ حیا اس کے لیے اس طشت سے، اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ اس شاہد سے زیادہ میٹھا ہے، شیریں ہے، اور ایک غیر مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا غیر مرد کو دیکھنا یہ جو ہے یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے جانثارو، میرے وفادارو، حبدارو، اے میرے صحابہ، اللہ کی معرفت یہ طشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے،
پھر معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور معرفت الہی حاصل ہو جانا، یہ اس شاہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کر لینا، یہ اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں پر مجالس ہوا کرتی تھی تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین بھی ہوا کرتے تھے، آ جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میری بھی رائے ہے۔ حضور نے فرمایا کیا رائے ہے؟ عرض کی میرے نزدیک اللہ کی راہ کے اندر چلے جانا یہ اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ پھر اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، جہاد کرنا، یہ اس شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا حتیٰ کہ انسان کو اسی کے اوپر موت آ جائے، یہ اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات متوجہ ہوئی، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی ہے، اب مجھ رب کی رائے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اس تشت، اس پیالے سے زیادہ روشن ہے، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے وہاں پر ایمان والوں کو نعمتیں دینی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اس شاہد سے زیادہ میٹھی اور شیریں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جنت تک پہنچنے کے لیے پھر پل صراط سے گزرنا یہ اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ دعا اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔